بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سنی مسلمانوں، خصوصاً شہر لاہور کے اعلی حضرت امام اہل سنت کے عاشقوں، آپ کی خدمت میں ایک عرض کہ ہم نے گزشتہ 6 ماہ قبل 2 کلپ بنائے جو کہ لاہور کا ایک شخص صوفی شوکت علی جو کہ انوار مدینہ کے نام سے کام کر رہا ہے، ہم نے اس کی توجہ صلح کلی کی طرف دلائی کہ یہ جو آپ بد مذہبوں سے روابط رکھتے ہیں، بد مذہبوں سے تعلقات رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے مدرسے کے اندر بھی بد مذہب لڑکوں کو داخلہ دیتے ہیں اور دیگر چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی، کوئی نہ ان کا رجوع آیا، نہ کوئی ہمارے مطابق ان کا کوئی جواب آیا۔ اب جو ہے 7 اکتوبر بروز ہفتہ ایک پھر انہوں نے جو ہے وہ اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ مغل پورہ لاہور کے اندر اجتماع کا انہوں نے اعلان کیا، اور صوفی شوکت علی نے اس اجتماع کے اندر خصوصی خطاب کے لیے شہزاد مجددی کو مدعو کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صوفی شوکت علی کا بھی ڈاکٹر طاہر القادری سے کافی رغبت بھی ہے اور اس سے دلی الفت بھی وہ رکھتا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جمعے کا خطاب اکثر ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سے کرتا ہے۔ اور شہزاد مجددی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی منہاج القرآن کا ایک آدمی، ڈاکٹر طاہر القادری کا خاص عقیدت مند۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جب علماء اہل سنت نے اس کے اجتماعات میں خطاب کرنے سے منع کیا تو اس نے شہزاد مجددی کو چنا۔ اب یہ دونوں پروفیسر طاہر القادری کے ماننے والے، طاہر القادری آپ جانتے ہیں کہ جسے آج سے کم و بیش 35-40 سال قبل امام اہل سنت حضور غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے مسئلہ دیت پر اہل سنت سے خارج قرار دیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ کہنا تھا کہ عورت کی دیت جو ہے یہ مکمل ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کی دیت یہ نصف ہے، لیکن اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حکم سے اور آپ کے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے سے روح گردانی اختیار کی، تو علماء نے اسے اہل سنت سے خارج قرار دیا۔ دوسرا مسئلہ، ڈاکٹر طاہر القادری جو کہ کبھی شیعوں سے محبت کی بات کرتے تھے، کبھی دیوبندیوں سے، کبھی وہابیوں سے، کرتے کرتے اب ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اتحاد بین المذاہب کی طرف چلے گئے، یعنی اب وہ کہتے ہیں سکھ بھی ہمارے بھائی، ہندو بھی ہمارا بھائی، یہودی بھی ہمارا بھائی، اور اس طرح انہوں نے ہر دل عزیز بننے اور پوری دنیا کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، جو پوپ ہے عیسائیوں کا، اس کے ساتھ طاہر القادری کی ملاقات آپ کے سامنے ہے کہ پاؤں پر ہاتھ رکھ کر وہ ملاقات کر۔ اسی طرح حال ہی میں پاکستان سندھ منہاج القرآن کا جو ذمہ دار مکرم، اس نے باقاعدہ اعلان کیا شیعہ مولوی کے پاس بیٹھ کر کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی مساجد ہیں، وہ سب شیعوں کے لیے کھلی ہوئی۔ اگر واقعی انہیں اسلام سے اتنی محبت تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہماری مسجد دعوت اسلامی کے لیے کھلی، ہماری مسجد جماعت اہل سنت کے لوگوں کے لیے کھلی؟ انہوں نے یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کہا کہ شہزاد ترابی صاحب آپ آئیے ہماری مساجد اور سیکریٹریٹ میں خطاب کیجئے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ منظم سازش کے تحت حضور کے اصحاب کے دشمنوں کے لیے اپنی مسجدیں کھولی، اور اس سے پہلے انہوں نے عیسائیوں کے کیک کاٹے، ہر سال وہ کاٹتے ہیں، ہر سال معاذ اللہ تحریف شدہ تورات کی وہ تلاوت کرواتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسائیوں کو اپنا بھائی قرار دیتے۔ اسی طرح غازی ملت غازی ممتاز قادری کو انہوں نے معاذ اللہ قاتل کہا۔ یہ سب چیزیں
اور حضرت امیر معاویہ کی پہلے حمایت کرتے تھے، اب جو ہے ان کا نظریہ بالکل الگ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کی مخالفت۔ ایسی کئی چیزیں ڈاکٹر طاہر القادری کو اہل سنت سے بھی خارج کرتی ہیں اور گمراہ قرار دیتی ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ شہزاد مجددی اور شوکت علی کا رابطہ، اور یہی نہیں بلکہ یہ لاہور داتا دربار کے یہ جو خطیب صاحب رمضان سیالوی، یہ بھی ہوش کے ناخن لیں کہ یہ جب کینیڈا جاتے ہیں تو طاہر القادری کے مہمان بنتے ہیں، ہاتھ باندھ کر ادب سے وہاں پر جھکے رہتے ہیں۔ رمضان سیالوی صاحب، شہزاد مجددی صاحب، یاد رکھیے گا یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری یہ کسی کا نہیں ہے، ساری زندگی اس نے حضور کی روٹی کھائی، ساری زندگی صحابہ کے نام پر کھاتا رہا، پوری دنیا پر اس نے جو ہے اپنا نام چمکایا، اور آج حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر بھونکتا، آج گستاخان رسول کی حمایت کرتا، آج غازیان اسلام کو قاتل قرار دیتا، آج جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی مخالفت کرتا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس کو اپنا مجدد قرار دیتے۔ یہ کائے کا مجدد؟ یہ تو اپنے گھر کا مجدد نہیں ہے، یہ تو کوئی چوڑ چمار خان کا مجدد بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو کون مجدد بنائے گا؟ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، داڑھی پر کینچی بڑھ رہی ہے، داڑھی خشخشی ہو رہی۔ سرکار کی سیرت پڑھیں، سرکار کی داڑھی گنی، صدیق اکبر کی گنی، مولا علی کی گنی، حضور غوث اعظم کی گنی، سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک مٹھی داڑھی۔ آپ دیکھیے یہ سارے نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اکابر علماء الحمدللہ سب باشرہ، اور طاہر القادری جیسے دن بڑھ رہے اس کی داڑھی کم ہو رہی۔ تو یہاں میں تمام اہلیان لاہور اور اطراف کے جتنے لوگ، یہ پورے صوبہ پنجاب کے، ان سے میں گزارش کروں گا خدا کے واسطے صوفی شوکت علی کا بائیکاٹ کریں، ہرگز ہرگز اس کے جلسوں اجتماع میں نہ جائیں، اور قریب میں کوئی ایسا شخص ہے ہماری ویڈیو اسے دکھائیں، وہ بھی اس سے بچے، محفوظ رہے۔ الحمدللہ اجتماعات کے لیے ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تعویذ چاہیے، اہل سنت کے بڑے بڑے پیران عظام ہیں، مگر صوفی شوکت سے بچیے۔ اور اگر صوفی شوکت صاحب کو برا لگے، اور اگر ان کے چاہنے والوں کو کوئی بات بری لگے تو آئیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، سورہ کلیت سے توبہ کریں، نبی پاک علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں سے، تعلق رکھنے والوں سے توبہ کریں، تب جا کر ان کا ایمان کامل ہوگا۔ پنجاب کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، اور یہ جتنی مسجدوں کے امام ہیں، ائمہ کرام، ان سے بھی خصوصی گزارش، سنی تنظیمات کے بڑے بڑے رہنماؤں سے گزارش، کوئی بھی ہرگز صوفی شوکت کے اجتماع میں نہ جا۔ یہ پکا صلح کلی اور ہر دل عزیز بننے کے چکر میں گھوم رہا۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ جسے سیدی اعلیٰ حضرت کے پوتے شاہ اختر رضا نے یوں بیان کیا کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ میں پھر ہمارے محترم جتنے بھی بھائی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہرگز ہرگز نہ اس کے اجتماعات میں جائیں، نہ اس کا قرب حاصل کریں۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔